آج کی رات جو بندہ جو بندی اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا یا کرتی ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں اور آئندہ گناہ نہ کروں گا، نہ کروں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندی کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات بھی ان لوگوں کی بخشش کا پروانہ ملتا ہے جو لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ جو لوگ چند باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر چند لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1 مشرک ہے، جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2 والدین کی نافرمان، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے اور ماں باپ سے معافی نہ مانگے۔ نمبر 3 کینہ اور بغض رکھنے والا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ نمبر 4 زانی، زنا کرنے والا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ نمبر 5 غرور رکھنے والا، کبر رکھنے والا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنے والا، فساد کرنے والا، لڑائی کرنے والا، جب تک کہ یہ توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہم بندوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی خطاؤں پر توبہ کرتے رہیں، اللہ سے بخشش مانگیں، کیونکہ یہ رات فیصلے کی بھی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرے گا، کیسے کیسے فیصلے اللہ تعالیٰ کو کرنے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے بندوں کے فیصلے کرتا ہے، یعنی کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنی عمر ملے گی، کس کو اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، کس کو کیا خوشی دینے والا ہے، یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ آج کی رات میں کرتا ہے۔ آج کی رات مبارک رات ہے، سعادت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کے محبوبوں نے اپنی ضرورت سمجھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب بارات کی رات میں جاگنا چاہیے یا نہیں جاگنا چاہیے، تو میں تو یہ جواب دیتا ہوں کہ شب بارات کی رات میں جاگنا ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہم شب بارات کی رات میں جاگ رہے ہوں، ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، ہم نفلی نمازیں پڑھ رہے ہوں اور الگ الگ بیٹھ کر خوب دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں، انفرادی دعائیں
انفرادی اعمال آج کی رات میں ضرور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ الگ الگ چھپ چھپ کر اللہ کے حضور اپنی باتیں رکھ رہے ہوں، اپنی ضرورتیں رکھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری روزی کی برکت دے دیجئے، اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی عمروں میں برکت ڈال دیجئے، صحت طاقت تندرستی دے دیجئے، اور ہمارے ملک میں اور امن قائم کر دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنا دیجئے۔ آج کی رات ہمیں اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، رو رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، سجدے میں جا کے رو رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور رو رہے ہوں، نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور رو رہے ہوں، اور آج کی رات اللہ موقع دے لمبی لمبی صورتوں والی ہماری رکعتیں ہونی چاہیے، بڑی بڑی صورتیں اگر ہمیں یاد ہیں تو نماز میں پڑھنی چاہیے، رکوع لمبے کرنا چاہیے، 3 بار سبحان ربی العظیم ہے تو ہم 5 بار کہہ لیں، 7 بار کہہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہے نہیں، ہم 5 بار کہیں گے، ہم 7 بار کہیں گے سجدے میں، ہماری نمازیں لمبی ہو، کیونکہ آج تو ہم اپنے اللہ کو منائیں گے، آج تو ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے، اللہ کے حضور اپنی فریاد رکھیں گے۔ آج کی رات اس کی رات ہے، اور آج کی رات اس کی بھی رات ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کر مومن و مومنہ کو بخشنا چاہیے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اس کی بھی رات ہے۔ اور آج کی رات اگر کوئی مرد یا عورت یہ چاہے کہ ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ یہ لمبی نماز ہوتی ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز یہ نفلی نماز ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے، اس میں انسان تھکے گا بھی نہیں اور یکسوئی بھی ہو جائے گی اور نماز بھی پوری مل جائے گی۔ اس لیے یہ رات عبادت کی رات ہے، دعا و مناجات کی رات ہے۔ ابھی ایک صاحب نے راستے میں پوچھا تھا کہ اس رات میں ہمیں کچھ مخصوص عبادت کرنی چاہیے، تو یہ بات یاد رکھنا، کوئی مخصوص عبادت ہمیں آپ کو نہیں ملتی۔ اس رات میں توبہ استغفار زیادہ کرنا چاہیے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنی دعاؤں کا اہتمام ہم کریں گے تو یہ رات ہمارے لیے برکت والی رات بن جائے گی، بخشش والی رات بن جائے گی، اور آنے والا سال ہمارے اور آپ کے لیے رحمت والی رات بن جائے گی۔ جہاں تک روزے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے، بیماری ہے، پریشانی ہے، عذر ہے، اس کی بات الگ ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے ملک والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرشتوں کو دے رہا ہو کہ 1 سال تک ایسا ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اس وقت رات میں عبادت کر رہے ہوں اور صبح روزدار ہوں، تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔
اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی رات جتنا جاگنے کا موقع مل جائے، جتنا جاگنے کا موقع مل جائے، آدھی رات جاگنے کا موقع مل جائے آدھی رات جاگ لیجئے، پوری رات جاگنے کا موقع مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ تہائی رات میں تہجد پڑھ رہے ہوں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ رات تو جاگنی ہے، عشاء کی نماز ماشاءاللہ ہم سب نے پڑھ لی ہے، تو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نفلی نمازیں پڑھتے رہیں اور فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ہیں، اپنے ایک دوست پہ نظر ڈالی تو فجر کی نماز میں نظر نہیں آئی، تو فوراً وہ ان کے گھر گئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے اور کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا عمر۔ جی، ارے بھائی آج آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں تھا، کیا معاملہ ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میرا بیٹا پوری رات نفلی نمازیں پڑھتا رہا، میرا بیٹا پوری رات نفلی نمازیں پڑھتا رہا، جس کی وجہ سے آخر رات میں نیند آ گئی، میرا بیٹا سو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ اس کو پوری رات کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص نفل پڑھتا رہے پوری رات اور فجر کی نماز چھوڑ دے، یہ اللہ کو عمل پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں رات جاگنی بھی ہے، لیکن دعا و مناجات کے ساتھ اور خرافات سے بچ کر جاگنی ہے، اور فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ جیسے کہ آج کل کا ایک معمول ہے کہ ایک موٹر سائیکل پہ تین نوجوان بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، فراٹے سے گاڑیاں چل رہی ہیں، عورتوں کا مردوں کا اختلاط آپ دیکھیے کہ کہیں کہیں نظر آ رہا ہے۔ تو اول تو اس رات میں عورتوں کو باہر ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ وہاں جائیں گی قبرستان، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، مردوں کو جانا چاہیے، وہ بھی جاتے ہوئے استحضار ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم قبرستان جا رہے ہیں، وہاں مرحومین مرحومات ملیں گے، ہم کیا لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں؟ راستے پر قرآن پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب وہاں قبرستان میں داخل ہونے لگے تو سلام کریں، السلام علیکہ یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نحن سلفنا وانتم بالاثر۔ پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ کسی قبر پر پیر نہ پڑے، دائنے کھڑے ہو جائیں اور دعا مغفرت کریں۔ بقیہ رسموں سے بچیں، بدعات کے کام سے بچیں، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، اور پھر پلٹ کر آ کر نفلی نمازوں کا پھر اہتمام کریں، پھر قرآن پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں۔ اس رات میں تیسرا کلمہ بھی خوب پڑھنا چاہیے، اس سے بخشش کا پروانہ بھی ملتا ہے اور جنت میں ایک پودا بھی لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ طے کریں کہ یہاں کی دعا کے بعد ہم لوگ اکیلے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے دوست و احباب کے لیے دعا کریں گے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرما دیجیے، سب کی بیماری میں شفا فرما دیجیے، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیجیے۔
اللہ نہ کرے اگر کسی کے وہاں جوان بہنیں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، رشتے پیغام نہیں آ رہے، آ کے چلے جاتے ہیں، تو آج رات اللہ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دیجیے۔ کسی کے یہاں اولادیں نہیں ہیں، اللہ کے حضور بات رکھنی ہے، اللہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ تو آج کی رات یہ عبادت کی رات ہے، دعا و مناجات کی رات ہے، خوب دعاؤں کے اہتمام کرنے والی رات ہے، بدعات رسومات سے بچنے والی رات ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز ضرور پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ آئیے ہم سب دعا مختصر